میں علماء کرام کی اجازت سے آج چلوں گا بوجھو تو جانے کی جانب، اور دو افراد آج ہمارے پاس آئے ہیں اور آج کی شخصیت کے قریب جانے کے لیے ان کے پاس مختصر سا وقت ہے۔ 10 سوالات ان کے پاس ہوں گے اور 6 منٹ ہوں گے۔ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا تعارف ہے آپ کا؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کون ہیں؟ سعیدہ علی بخاری ایڈوکیٹ اچھا، فرام کراچی۔ ماشاء اللہ۔ گیلانی، مائک کو قریب کر لیں۔ پھر اسد گیلانی۔ اچھا گیلانی صاحب، آپ دونوں تیار ہیں؟ ویسے کوئی رشتہ بھی ہے آپ دونوں کا آپس میں؟ ماں بیٹے کا۔ ماں بیٹے کا؟ بھائی زبردست، ماشاءاللہ، احسن۔ تو آج آپ نے ہمیں حیران تو کر دیا، اپنی موجودگی سے پریشان بھی کرتے ہیں اگر آپ صحیح وقت پہ جواب دیتے ہیں۔ جو شخصیت ہیں ان کا تعارف ہمارے مہمانوں کے پاس ہے۔ آپ کے پاس مختصر 10 سوالات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز کیجئے۔ شخصیت مرد ہے یا خاتون؟ جی، سوال پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب وہ شخصیت مرد ہے۔ مرد ہیں؟ صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں؟ جی، صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں؟ کیا وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں؟ نہیں جی، میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب سے شیئر نہیں کیا، آپ کو بتایا نہیں؟ بتایا مگر فرمائش آ گئی ہے، بتایا نہیں ہے کہ آج کی شخصیت کا کیا تعارف ہے۔ مہاجرین میں شامل ہیں؟ قاری صاحب ادھر سے پوچھو، ان کو بھی نہیں بتایا نا، ہمارے لوگ بہت محنتی کسی ہیں، کو نہیں پتا۔ جو کام کرنا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں، باقی محنتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کسی کو بھی نہیں پتا، صرف ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے، میں اور آپ آج۔ بتا دیں۔ تو آپ نے سوال پوچھا کہ مہاجر ہیں، دیکھیے مکی ہیں، مکے سے آپ کا تعلق ہے؟ یعنی ہجرت نہیں فرمائی انہوں نے؟ نہیں، ہجرت نہیں فرمائی، یہ ہجرت کے بعد کا معاملہ ہے۔ رسول پاک کے خاندان سے ہیں؟ نہیں جی، بنی ہاشم سے نہیں ہے۔ بنی ہاشم سے نہیں ہیں؟ نہیں، میں پروفیسر صاحبہ آپ کے ساتھ ہوں آج، میں ہنٹ دوں گا آپ کو، اور میں نے دیا بھی ہے، یہ ہجرت کے بعد کا معاملہ ہے، یعنی آپ کا قبول اسلام فتح مکہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، اس سے پہلے کا ہے، ہجرت کے بعد کی بات؟ ہجرت کے بعد فتح مکہ سے پہلے۔ گیلانی صاحب آپ توجہ فرمائیں، بہت بڑا ہنٹ ہے۔ اور ہنٹ دیجیے پلیز۔ آپ سوال پوچھیں۔ دیکھیے اصحاب رسول ہماری نظر میں تارے ہیں آسمان کے، کسی کو کوئی کام دیا، کسی کو کوئی کام دیا، کوئی کتابت کا کام کر رہا ہے، کوئی خطابت کا کام کر رہا ہے، کوئی تلوار کا کام کر رہا ہے، کوئی احادیث کی دوڑ میں آگے ہے، تو آپ بھی کسی فیلڈ میں تو ہیں۔ اچھا، ان کا لقب کوئی خاص لقب ہے؟ ظاہر ہے سیف اللہ لقب؟ آپ نے کہا کوئی خاص لقب ہے، اس پہ میں نے کہا ہاں ہے۔ اب آگے آپ سیف اللہ لقب ہے ان کا؟ ڈاکٹر صاحب انکار کی گنجائش نہیں۔ انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ جی بالکل، حضرت خالد بن ولید؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، مختصر سے وقت میں آپ کامیاب ہو گئی۔ دونوں ماں بیٹے کے لیے آج ایک انعام ہے ہمارے پاس، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن احسان، اور ساتھ ساتھ ایوا کا یہ تحفہ آپ کا ہوا۔ میں خود آپ کے پاس چل کے آؤں گا اور میں وہاں جا کے آپ کو یہ تحفہ دوں گا، جی ایف ایس کی طرف سے بھی یہ تحفہ ہے، یہ لیجئے جی، میں وہاں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ کہوں، شاباش کہوں، صد تحسین آپ کے لیے یہ تحفہ، یہ پیچھے ایوا کا تحفہ بھی ہے اور یہ جی ایف ایس کا تحفہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، زبردست، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر قاسم محمود صاحب، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں، آپ کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، مگر کیا کردار ہے آپ کا، اور کس طرح سے ہم اپنی نئی نسل کو، نوجوان نسل کو بتا سکتے ہیں آپ کی اہمیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی انسانی میں اور خصوصاً ہمارے اسلام کے اعتبار سے وہ عظیم سپہ سالار ہے، وہ عظیم جرنیل ہے، اور وہ عظیم شخصیت ہے کہ دنیا اس کی مثل پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ وہ شخصیت ہے کہ جس میدان کے آپ شاہ سوار ہے، تو اسلام لانے سے پہلے آپ نے اس میں اپنا لوہا منوا کے دنیا کو دکھایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے والد، انہوں نے شروع سے ان کی تربیت جنگی امور میں اس انداز پر کرایا تھا کہ اس میں کوئی کمی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی، جس کی وجہ سے آپ مدبر بھی تھے اور آپ معاملہ فہم بھی تھے، اور آپ کے انداز اور آپ کی تدبیریں وہ بہترین تھی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام سے پہلے جب وہ جنگ جو جنگ احد
وہاں جب آپ میدان میں آئے اور مسلمانوں کو اللہ نے شروع میں فتح دیا جی۔ اور سارے مسلمان خوش، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک درے پر مقرر فرمایا اور وہاں سے ان کفار کو شکست ہو کر کے یہ بھاگنے لگے، اس وقت انہوں نے اس درے کو دیکھ کر کے اور ان کے وہ عسکری سوچ سمجھ تدبر کے بنیاد پر یہ پیچھے سے راستہ لے کر کے آئے اور اس میں مسلمانوں کو بہت بڑی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیشہ سوچ یہ رہے کہ خالد آ جائے، یہ معاملہ فہم آدمی ہے اور یہ بہترین سوچ رکھنے والا ہے، مدبر ہے، اور اس کے یہ سوچ اور بہترین صلاحیت ہے، یہ انشاءاللہ ایک دن کلمہ پڑھے گا۔ اس سلسلے میں حضرت خالد بن ولید اپنے بارے میں خود فرماتے کہ میں مسلمان کیسے ہوا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ میں نے بہت سی جگہ میں ان کو دیکھا کہ میں ان کو پروار کر لوں، لیکن جب میں پہنچا اور آپ کے روب اور آپ کو اللہ نے جو دیا تھا اس کے وجہ سے میں اس کام کو نہ کر سکا، اور ایک دفعہ آپ کو میں نے ظہر کی نماز میں دیکھا تو میرے دل چاہا کہ آج یہ کام میں کروں، لیکن قریب آ کر کے میں نہیں کر سکا۔ پھر عصر کی یہ صورت رہی، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی نے پیغام بھیجا، خط لکھا، اور وہ ایک ایسے موقع پر لکھا کہ میں بالکل مایوسی کے اعتبار سے تھا کہ میں ہرقل کے پاس جاؤں یا نجاشی کے پاس جاؤں یا عیسائی ہو جاؤں یا کوئی اور مسلک اختیار کروں یا گھر میں بیٹھوں، بالکل عجیب مایوسی کے اعتبار سے آخری حد کو پہنچنے والے تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ ان کے بھائی کا خط آیا اور کہنے لگا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کا ذکر کیا اور میں نے عرض کیا کہ وہ آپ کے قدموں میں آنا چاہتے ہیں قدم بوسی کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ معاملہ فہم آدمی ہے، زیرک آدمی ہے اور معاملات کو جاننے والا ہے، تو وہ انشاءاللہ آئیں گے۔ یہ کہہ رہے کہ یہ خط جب میں نے پڑھا تو میری خوشی کے انتہا ہو گئی، اللہ اور اتنا میں خوش ہوا کہ اب میرے لیے راستہ کھل گئے۔ تو فرمایا اس کے بعد میں نے وہ واقعہ جو ہے وہ تھوڑا لمبا، لیکن میں نے ترتیب بنائی، طلحہ ابن عثمان کو ڈھونڈا، وہ مجھے ملے، ہم دونوں مل کر کے وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد جب ہم چل پڑے تو راستے میں ایک اور صحابی کے بارے میں آتے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، کہ اس سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ خالد کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب محمد کے قدموں میں میں بیٹھوں اور آنے والی زندگی ان کے قدموں میں گزاروں، ان کے غلامی میں گزاروں، اور جتنے میں نے دین کے اعتبار سے یہ تمام کمزوریاں دکھائی ہے اب اس دین کے پاسبان بن کر کے دنیا میں اس کے لیے خدمت دوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ان سے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میرا بھی یہ ارادہ ہے۔ یہیں سے یہ سارے چل پڑے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں جب یہ پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید کو جب دیکھا مسکرائے، اور پھر اس کے بعد یہ فرماتے کہ میں نے کلمہ پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے حد خوش ہوئے اور ان کا استقبال فرمایا، اور پھر اس کے بعد ان کے جو تمام معاملات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ان کو بھیجا ان کو لقب سیف اللہ دیا، اور پھر انہوں نے جو کام کیا ہے اس وقت کے دونوں سپر طاقتوں کو جس انداز سے انہوں نے زیر کیا، اسلام کو جس کے وجہ سے اللہ نے شان دی، شوکت دی، طاقت دی، یہ وہ سپہ سالار ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ آج مسلمان اپنے ان لوگوں کے ان چیزوں سے ذرا بے خبر ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب وہ واقعہ بھی میرے ذہن میں آتا ہے، ظاہر اللہ کی تلوار تو کسی رن میں ٹوٹ نہیں سکتی، لہٰذا آپ کو طبعی موت آئی، انتقال آپ کا ہوا، مگر آپ کے ایک وبا میں کتنے سارے بیٹے چلے گئے، جانے دو عالم کے سپرد ہو گئے، تو وہ بھی ایک صبر کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں پہ شجاعت دیتا ہے وہاں صبر بھی ایک نعمت کے طور پہ عطا فرماتا ہے۔